حلیمہ مکھ ویکھ نچ پائدا کہندی حلیمہ مکھ ویکھ نچ پائدا کہندی حلیمہ مکھ ویکھ نچ پائدا میں لب کے لے آئی تو لب کے لے آئی تو سونا تیرے نال دا سونا آیا سجدے گلیاں بازار سونا آیا سجدے گلیاں بازار سونا آیا یہ دیکھیں آپ ڈاکٹر کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مٹار کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کی مرحبا جھوم جھوم کی مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا شیشہ کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا جھوم جھوم کے مرحبا سونے کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونا آیا سجے میرے گلیاں بازار سونا آیا سجے سردار کی آمد منتھار کب خدا سے محمد کو لاجواب ملا بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا آئیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں ساری ریلوے کالونی کیسی اچھی سجائی گئی ہے اب یہاں پہ وہ دیکھیں بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند شادمانی کے ترانے گونجتے گئے دگر میں شادمانی کے ترانے گونجتے گئے دگر میں وجد میں گرشا سے آیا وجد میں گرشا سے آیا بارہویں کا چاند آیا وجد میں گرشا سے
چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند روشنی روشنی چاندنی چاندنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی ذرا ذرا جگمگایا ذرا ذرا جگمگایا بارہویں کا چاند آیا ذرا ذرا جگمگایا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند ہو گئے بند سارے ظلمتوں کے باغ آج ہو گئے بند سارے ظلمتوں کے باغ آج دہر میں وہ اللہ دہر میں وہ نور آیا بارہویں کا چاند آیا دہر میں وہ نور آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند ساز جہاں پہ بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار ساز جہاں پہ بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار آمینہ کا لالا آیا آمینہ کا لالا آیا بارہویں کا چاند آیا آمینہ کا لالا آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند کھلے اٹھی کلیاں حاجی کراس کرے اللہ یہ دیکھیں آپ یہ ریلوے کالونی اور یہ سی این جی کی سامنے ملک اسد صاحب کی اور یہ ہے ہماری مناؤ
مشکل تھا. جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو. بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند شکر تیری رب کا اجاگر صبح و شام شکر تیری رب کا اجاگر صبح و شام رب کا کیسا فضل پایا رب کا کیسا فضل پایا بارہویں کا چاند آیا رب کا کیسا فضل پایا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند خوشیاں کی گھڑی آئی ہر سمت زمانے رحمت کی گھٹا آگے چلیں. جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو. بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند 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 بچہ بچہ مسکرایا بچہ بچہ مسکرایا بارہویں کا چاند آیا خوشیوں کا طوفان لایا خوشیوں کا طوفان لایا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند. جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو. بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند شادمانی کے ترانے گونجتے گئے دگر میں شادمانی کے ترانے گونجتے گئے
चांद झंडे लगाओ घर को सजाओ करके चरागा खुशियाँ मनाओ झूमो बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद झंडे लगाओ घर को सजाओ करके चरागा खुशियाँ मनाओ झूमो बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद रोशनी रोशनी चांदनी चांदनी रोशनी रोशनी चांदनी ये देखें मस्जिद माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद सजाई गई है। ये देखें सामने कैसी अच्छी सजाई गई है, अल्लाह ताला का नाम लिखा गया है। सामने उधर रोड ब्लॉक हो गया है, इसी वजह से रोक ली गई है। उधर भी घर को सजाया गया है। ऊपर देखें 12वीं का चांद माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। अब आ रहे हैं सामने। गाड़ी वाले रुक नहीं रहे हैं लेकिन चौक देखें माशाल्लाह।
اللہ والا چوک سب سے اچھا پرانا اللہ والا چوک وہ آ رہا ہے سامنے سے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. یہ ریلی اس کا جو اختتام تھا وہ اللہ والا چوک پر تھا. الحمدللہ خیر و عافیت سے یہ ریلی اللہ والے چوک پر پہنچی ہے. ابھی کچھ جو ہے اظہار خیال ہوگا, تلاوت کلام پاک ہوگی. ابھی میں دعوت تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا میرے محترم میرے عزیز حافظ و قاری زاہد بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سبحان اللہ. تمام احباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں, 5 سے 10 منٹ گفتگو کریں گے, اس کے بعد دعائے خیر, اور انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کا یہ پیغام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کیا خوب کہا کہ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس عقیدے سے سارے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو نا, تو یہ عقیدہ ہمیں ہمارے امام نے سکھایا ہے. آپ نے اس عقیدے کو ایک شعر میں بند کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پر سنیں, ان کی اعلیٰ سماعتوں پہ لاکھوں سلام. کہا کہ مومنو تم جہاں سے حضور کو پکارو حضور وہاں پر سنتے ہیں. تو دلائل الخیرات کے مقدمے میں مصنف نے لکھا اسمع الصلاۃ و اہل محبتی. جو شخص حضور کے دربار پر حضور کی خدمت میں محبت سے درود پاک پڑھے گا, محبوب نے فرمایا وہ درود پہنچایا نہیں بلکہ بذات خود میں سنا کرتا ہوں. یعنی ہم ذکر اگر کھڑے ہیں تو ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے, مقصد ٹارگٹ صرف ایک ہے, محبت مصطفیٰ. یہ وہ محبت ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں لائے, یہ اللہ کا انعام ہے. جس کریم نے خود تو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے, لیکن ہم پر یہ احسان فرمایا, کہا کہ محبوب سے میں نے محبت کی لیکن اب میں اپنے محبوب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی نعرہ تحقیق. ابھی میں نے بتایا بھی تھا اللہ کا ایک کامل اکمل ولی گزرا ہے, حضرت شقیق زاہد رحمت اللہ علیہ. یہ میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ 5 منٹ اگر آپ سمجھ گئے نا, آپ حضور کے میلاد کو بھی سمجھ جاؤ گے, حضور کی محبت کو بھی سمجھ جاؤ گے, حضور کی ریلی کو بھی سمجھ جاؤ گے, حضور کے عشق کو بھی سمجھ جاؤ گے, تابعداری رسول کو بھی سمجھ جاؤ گے, اللہ کی محبت بھی سمجھ جاؤ گے, اللہ کے رسول کی محبت بھی سمجھ جاؤ گے, اللہ کے محبوب کے 4 یاروں کی محبت بھی سمجھ جاؤ گے, اولیاء کاملین کی محبت بھی سمجھ جاؤ گے, اہل بیت اطہار کی محبت بھی سمجھ جاؤ گے. اس کے اندر جو شقیق بن زاہد علیہ الرحمہ, اس نے جو یہ 2 سے 3 جو لائنیں لکھی ہیں بڑا کمال لکھا ہے. فرمایا کہ میری مجلس میں 2 چیزیں بیان ہوتی ہیں, ایک قرآن مجید اور اس کا تفسیر بیان ہوتا ہے, دوسری چیز حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بیان ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں اللہ کا ذکر بھی ہے, یعنی معلوم ہو اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں محبوب کے یاروں کا ذکر ہے, معلوم ہوا محبوب کے یاروں کا ذکر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اہل بیت اطہار محبوب کی اولاد کا ذکر ہے, معلوم ہوا کہ اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اولیاء اکرام کا ذکر ہے, معلوم ہوا کہ اس شقیق زاہد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ جو قوم
یہ جو عوام، یہ جو بندے میری مجلس میں آتے ہیں، یہ ادھر سے جانے کے بعد 3 گروہوں میں ٹوٹتے ہیں، 3 جماعتوں میں ٹوٹتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو دین سے خارج ہو جاتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو منافق بن جاتے ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جو خالص مومن ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ جب میں قرآن اور اس کا تفسیر اور حضور کے تذکرے کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی تصدیق نہیں کرتے، اسے مانتے نہیں۔ کہا کہ شقیق زاہد رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ پھر فرمایا جب میں اپنے رسول کے تذکرے کرتا ہوں، جب میں اپنے محبوب کے شان کو بیان کرتا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل گھبرا جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بھی نکل گئے پٹڑی سے، یہ بھی خارج ہو گئے، یہ پکے منافق ہیں۔ فرمایا تیسرے وہ ہیں جو حضور کے تذکرے سن کر، قرآن کی آیات سن کر، قرآن کے تفاسیر سن کر ان کے دل سرشار ہوتے ہیں، ان کے دل پاک بہار ہوتے ہیں، ان کے دل ایمان سے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کے جب حضور کا تذکرہ ہو اور جس کے سینے تر و تازہ ہو جائیں، پکے یقین سے میں کہتا ہوں وہ خالص مومن ہیں، وہ خالص مومن ہیں۔ جب ہمارے کریم رب کی نے اپنے محبوب کے شان کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا میرے حبیب تیرے ذات، تیرے شان کو بلند کرنے والا کوئی عام نہیں، خود خالق اکبر ہے، خود خالق اکبر ہے۔ عرض کی محبوبہ یا اللہ میرا شان کیسے بلند کیا؟ فرمایا جل تو ذکر کا ذکری، جہاں حبیب میرا ذکر ہوگا وہاں میں نے تیرے ذکر کو ساتھ رکھ دیا ہے۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا، جہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات ہوگا وہاں ایھا النبی ہوگا۔ حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ فرمایا دوسرا ذکر اذا ذکرت ذکرت معیہ، فرمایا حبیبہ تیرے ذکر کو تو میں نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے حبیب تیرے شان کو بلند کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاؤں، یہ جو کھمبا ہے یہ ہم سے اونچا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور جوڑ دیں وہ اور اونچا ہو جاتا ہے، اور فلیٹیں بنتی ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، یہ اونچی ہوتی ہیں، بلند ہوتی جاتی ہیں، لیکن ان کی حد ہے۔ ایک عمارت بنی ہے جو 28 منزلہ ہے، لیکن اس کی حد مقرر ہے، انسان اس کو پہنچ جاتا ہے، اس کو بلند کرنے والا خود انسان ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کرنے والے ذات رب قدیر کی ہے، نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، نہ تیرے ذکر کی کوئی حد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، یا رسول میں جان بھی قربان ہے، جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستان گرامی قدر، آج جو ہم محفل کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اگر سیرت کا عنوان ہو تو جائز ہے، میلاد کا عنوان ہو تو جائز نہیں ہے۔ سیرت کے عنوان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ محفل میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اور تو تذکرہ رسول ہوتا ہے۔ حضور کی نعتیں تو قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ
اتفاق و اتحاد کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. حضور کے ساتھ اللہ کریم ہمیں وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے. میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد بھی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم میرا ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. قاری زاہد صاحب سے گزارش ہے دعا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسهل بها علينا جل النور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب. اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ کل صبح 8:30 بجے جامعہ مسجد نورانی دریا لین خانپور روڈ اور نزد لالا بھائی کے دکان کے پاس سے عظیم و عالیشان ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. وہ ریلی خانپور روڈ سے گھوم کر بابا بچل شاہ بخاری کی مزار پر حاضری دینے کے بعد پرچم کشائی کا انعقاد ہوگا. اس کے بعد دعائے خیر کے بعد وہی ریلی اسٹیشن روڈ کی جانب رواں دواں ہوگی. اسٹیشن روڈ رشکا اسٹینڈ سے جو ریلی نکلے گی خانپور والی ریلی اس کے ساتھ جڑ جائے گی. پھر وہ ریلی جو ہے بابا صلاح الدین کی مزار پر انوار پر اختتام پذیر ہوگی. تمام احباب سے گزارش ہے اس عظیم ریلی میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اللہ کریم ہمیں ان عظیم ریلیوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. ایسے پر نور لمحات اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاءاللہ اب ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے چاہیں گے وہ اجازت. اب انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں صبح کو. اوکے خدا حافظ.